إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ویسے عبادت کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں عبادت کو مشروع کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت ویسی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کی عبادت کا حکم ہم کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں عبادت کے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ کبھی ہم اپنے جسم سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اپنے مال سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اپنے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز یہ ایک طرح کی جسمانی عبادت ہے جو ابھی الحمدللہ ہم نے ادا کی۔ روزہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، ہم مال کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، صدقہ، خیرات، نذر یہ مالی عبادتیں ہیں۔ ایسے ہی کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو مالی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں، جیسے حج مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے، ایک جسمانی عبادت بھی ہے۔ ایسے ہی ہماری شریعت میں کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے، ہمارے دل سے ہوتا ہے، قلبی عبادتیں، جیسے اللہ سے محبت کرنا۔ محبت اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو یہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری فیلنگز ہیں جو جب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائیں تو وہ عبادت بن جاتی ہیں۔ جیسے خوف ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے، پر جب یہ خوف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اس کے معبود ہونے کی حیثیت سے تو اللہ کا خوف ایک عبادت ہے۔ امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ ایسی ہی ایک بہت عظیم عبادت جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ یہ توکل نہیں ہے، لوگ توکل بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے لفظ؟ توکل۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور یہ بہت عظیم عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب عبادت ہے۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی مسئلے میں اس کو کیونکہ یہ توکل جو ہے نا وہ انسان کے عقیدے سے نکلتا ہے، توحید سے۔ توکل کون کرتا ہے؟ جس کے پاس توحید ہوتی ہے۔ توکل کون نہیں کرتا؟ جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ توحید سے توکل نکلتا ہے، اور جس کے دل میں توکل نہ ہو وہ شرک کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ کرنے کا اختیار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ ہے جو دے سکتا ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب یہ عقیدہ دل کے اندر پختہ ہوتا ہے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ قدرت، طاقت، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بندہ جب یہ جانتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، دنیا کے کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہے، کر سکتا ہے تو صرف خالق کر سکتا ہے، تو بندہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ کرنے نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔
توکل کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. یہ توکل جس لفظ سے بنا ہے نا، اسی سے ایک لفظ بنا ہے وکیل. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، الوکیل یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے. وکیل کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کے حوالے کوئی کام کیا جائے. وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے سپرد آپ کوئی کام کریں. جیسے آپ کورٹ میں جاتے ہیں نا، کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک وکیل ہائر کرتے ہیں. کیوں وکیل ہائر کرتے ہیں؟ کہ بھائی یہ میرا کیس ہے، یہ میرا کیس ہے اور یہ عدالت کے داؤ پیچ یہ مجھے نہیں آتے، تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ کیس. کیوں؟ کہ اس کیس کو جتا کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے نا. وکیل اس کو کہتے ہیں جس کے حوالے کوئی کام کیا جائے. نکاح میں بھی وکیل ہوتا ہے نا. نکاح میں دیکھا ہوگا اپنے نکاح نامے میں ولی لکھا ہوتا ہے، پھر وکیل لکھا ہوتا ہے. تو نکاح میں وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی ولی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو ولی کیا کرتا ہے؟ ولی، یہ میری آواز مجھے ہی کیوں آ رہی ہے ڈبل؟ ولی کیا کرتا ہے؟ ولی اپنی بیٹی کا نکاح کا جو معاملہ ہے وہ وکیل کے سپرد کر دیتا ہے. کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا نکاح نامے میں ولی بھی لکھا رہتا ہے، وکیل بھی لکھا تھا ہے، پھر ولی کا نام الگ لکھتے ہیں، وکیل کا نام الگ لکھتے ہیں. بھائی جب ولی موجود ہے تب وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وکیل کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ کہ بھائی ولی نہیں آ سکتا ہے. مان لیں کہ سعودی عرب میں ابا اور بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو انہوں نے لڑکی کے ماموں کو، چاچا کو بول دیا ہے بھائی تم بچی کی شادی کراؤ، میں نے بچی کی شادی کا معاملہ تمہارے حوالے کر دیا ہے. تو جب ولی نہیں ہوگا تو ولی کی جگہ پر اس لڑکی کی شادی کون کرائے گا؟ اس کا وکیل کرائے گا. تو وکیل کہتے ہیں اس کو جس کے حوالے اپنا کام کر دیا جائے، دے دیا جائے کہ بھائی یہ کام اب بنا کر کے دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اور وہ بہترین وکیل ہے. یعنی اس کے سپرد کوئی کام کی دیا جائے تو کام بگڑنے والا نہیں ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اس لیے وکیل کا ترجمہ آپ دیکھیں گے اردو میں ملے گا کارساز، بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کوئی کام کرے اور اللہ تعالیٰ بنا کر کے نہ دے؟ ہاں، اور اللہ نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا؟ تو ایمان والا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اگر اللہ کے حوالے کر دوں تو اللہ میرا ہر مسئلہ حل کر دے گا. تو ایمان والا بندہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا معاملہ، یہ میرا مسئلہ، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چاہے وہ ذاتی ہو یا انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اپنے معاملات بندہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. توکل ایک سیکھنے کی چیز ہے. جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، جتنا آپ کا لیول ایمان کا بڑھے گا، جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جتنا توحید پختہ ہوگی، اتنا ہی انشاءاللہ مزاج میں توکل پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنا توکل پیدا ہوگا نا، اتنا ہی دل دنیا کے اندر مطمئن رہے گا. توکل کرنے والا ٹینشن نہیں لیتا. اور جتنا توکل ہوگا اتنی توحید آئے گی. شرک جو ہے نا، شرک کی جڑ میں یہ چیز ہوتی ہے. اسی بنیاد پر شرک پنپتا ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوگا وہ تھوڑی غیر اللہ کے در پہ جائے گا. غیر اللہ کے در پہ کون جاتا ہے؟ جس کو لگتا ہے اللہ سے نہیں ملنے والا ہے نا. مشرک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ جا رہا ہے یہ بابا کے پاس، وہ دربار میں جا رہا ہے، ان کے سامنے سر جھکا رہا ہے، ان کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے اکیلے اللہ نہیں کرے گا، ان کا سپورٹ لینا پڑے گا. موحد اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب دینے پہ قادر ہے. تو اپنے مسائل وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے. اور جب اپنے مسائل اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے،
اللہ نے گارنٹی دی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ نے گارنٹی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ نہیں توڑتا اپنا. اللہ نے کہا ہے مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارے مسائل حل کر دوں گا، تمہاری پریشانی کا علاج کروں گا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. پورے قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات آپ پڑھیں، ان نبیوں کے واقعات میں ہر نبی کی زندگی میں یہ سبق آپ کو ضرور ملے گا کہ اگر کسی بڑے سے بڑے مسئلے میں انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے فیل نہیں ہونے دیا، اللہ نے ان کو ناکام نہیں ہونے دیا. ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ میں نے آج تقریر کی، کل آپ بولیں ارے شیخ آپ نے بولا تھا توکل کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میں نے تو کیا تھا توکل، ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، 24 گھنٹے ہو گئے. توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے توکل کو آزماتا ہے، پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے حق میں آئے گا. آخر کار اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، آخری نتیجہ آپ کے حق میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انبیاء کی زندگی میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. مشکل ترین وقت میں بھی انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیل نہیں ہونے دیا. حضرت موسیٰ کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کر کے نکال کے لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انی معکما اسمع و ارا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. توکل اور ٹینشن یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہے نا. یہ جو آج کل انزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن اور فکر مندیاں دل و دماغ میں گھر کی ہوئی ہے نا، یہ سب توکل نہیں کرنے کی وجہ سے. جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، کام رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. ایمان والا بندہ نہ ماضی کی غم اور مصیبتوں سے پریشان ہوتا ہے، نہ مستقبل کے اندیشوں سے، نہ اس کو پاسٹ کی پریشانیاں پریشان کر کے رکھتی ہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان ہے. اس کو پتہ ہے بھائی جو چلا گیا میں اس کو بچا نہیں سکتا تھا. تقدیر پر ایمان اس کو ماضی کے غم سے بچا لیتا ہے، اور اللہ پر توکل اس کو مستقبل کے اندیشوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ مستقبل میں جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا. تو مومن بندہ بہت مطمئن رہتا ہے. ایمان والے بندے کی سب سے بڑی طاقت توکل ہے. حضرت موسیٰ کو آپ دیکھیں کس سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے؟ فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے. بھئی فرعون کوئی عام آدمی ہے؟ ہاں، ایک اتنا بڑا ملک ہے، اس کا بادشاہ ہے، طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، زندگی موت کے فیصلے لوگوں کے کرتا ہے، بڑے غرور سے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اتنا غرور ہے اس کو اپنی طاقت پر. وہ کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ مصر کی بادشاہت میری ہے، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں. اتنا کنٹرول ہے اپنے قوم پر کہ بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوتے ہیں قتل کروا دیتا ہے، عورتوں کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اتنا کنٹرول اور پاورفل اور طاقتور انسان، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں، آلات حرب و ضرب ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے. ایسے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہیں حضرت موسیٰ. کیا لے کر کے گئے؟ کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس؟ ہاں، لاٹھی. ایک لاٹھی لے کر کے ایک فوج کا مقابلہ کرنے کو پہنچ گئے. کیونکہ بھروسہ لاٹھی پہ نہیں ہے، بھروسہ لاٹھی دینے والے رب پہ ہے. کہ انبیاء کے ہاں جو جرأت، بہادری، عزم، ہمت، حوصلہ تھا نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو اپنی ذات پر نہیں بھروسہ تھا. کانفیڈنس وہ جو تھا وہ کانفیڈنس اپنی طاقت پر نہیں تھا، کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا.
آدمی خود تو کمزور ہے, اپنی طاقت کے سہارے کچھ کرے گا تو کانفیڈنس نہیں پیدا ہوگا. یہ انبیاء کا جو کانفیڈنس تھا وہ خود اعتمادی کی وجہ سے نہیں تھا, وہ خدا اعتمادی کی وجہ سے تھا. اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ تھا. لے پہنچ گئے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کو نکال کے لے بھی آئے. بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھین کر کے آزاد کر کے لے کے بھی آ گئے. جب لے کر کے چلے بنی اسرائیل کو, چلتے چلتے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ راستہ ختم ہو گیا. سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کے آ رہا ہے. اب یہ اس طرح کی حالت ہو گئی ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی, پیچھے فرعون اپنی فوج لے کر کے آ رہا ہے, آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, اور بنی اسرائیل گھبرا گئی ہے. توکل تو حضرت موسیٰ میں ہے, بنی اسرائیل میں تھوڑی ہے. بنی اسرائیل گھبرائی ہوئی ہے, حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے, اب ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. ہاں, اب ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا, اب تو ہم پکڑے گئے. بنی اسرائیل گھبرائی ہوئی ہے, حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ کے کانفیڈنس کا لیول دیکھیے, حالات کیا ہیں, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, اور حضرت موسیٰ پورے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حالات تو بہت نازک ہے بھائی, لیکن جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ حالات سے نہیں گھبراتا. اگر حالات دیکھ کر کے ہی بھروسہ کرنا ہے تو آپ کا بھروسہ پھر حالات پر, اللہ کی ذات پر نہیں ہے. اور جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو حالات کیسے بھی ہوں بندہ گھبراتا نہیں. حضرت موسیٰ اتنی مشکل ترین حالات ہیں, اتنے مشکل ترین حالات ہیں کہ آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اپنی فوج لے کر کے آ رہا ہے, قوم کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, آ کر کے حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے جائیں گے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ کوئی راستہ نکالے گا, وہ بتائے گا آگے کیا کرنا ہے. ہاں, یہ جو میرے ساتھ میرا رب ہے نا, یہ بہت بڑی طاقت ہے ایمان والے بندے کی. جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو سامنے فرعون بھی ہو تو نہیں گھبراتا. یہ جو ہم فرعونوں سے ڈرے ہوئے ہیں نا, ارے فرعون الیکشن جیت لیا اس نے, فرعون کی پارٹی اقتدار میں آ گئی, فرعون ووٹ چوری کرتا ہے, فرعون EVM ہیک کر لیتا ہے, ہاں, فرعون کہیں پارلیمنٹ سے یہ بل نہ پاس کر دے, فرعون کہیں سپریم کورٹ سے میں یہ قانون نہ لے کر کے آ جائے. یہ ہم فرعونوں سے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. جس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ فرعونوں سے نہیں ڈرتا ہے. کہ اللہ معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ نکالے گا. راستہ دکھ نہیں رہا ہے, پر اگر راستہ دکھا پھر آپ نے توکل کیا تب تو آپ کا توکل راستوں پر ہے. اسباب دیکھنے کے بعد اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تب تو بھروسہ اسباب پر ہے. اسباب نہیں دکھ رہے, راستہ دکھ نہیں رہا, پاسبلٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے, امکانات کے کوئی راستے نہیں دکھ رہے, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ ممکن ناممکن یہ میرے لیے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو بندہ اگر پاسبلٹی اور امکان دیکھ کر کے بھروسہ کرے تب تو اس کا بھروسہ اسباب پر ہے, لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو بندہ پاسبلٹی اور امکان کے راستے نہیں تلاش کرتا. اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کے لیے تو کچھ بھی ممکن نہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. تو جب اتنا بھروسہ کیا اللہ کی ذات پہ تو اللہ نے راستہ بنایا نا, اللہ نے بیچ سمندر سے ہی راستہ بنا دیا. ہاں, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, کہ وہ جو سمندر تھا وہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا. اور کیسا بٹا؟ ایسا بٹا کہ دونوں جو پانی کے حصے تھے وہ ایسے ہو گئے جیسے مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں. ٹیلا سمجھتے ہیں نا, چھوٹی سمجھی لے پہاڑی ڈھیر, جیسے مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے ٹیلا, ایسے پانی 2 حصوں میں بٹ گیا.
پانی کا ٹیلا نہیں بن سکتا ہے بھائی. پانی کا مزاج یہ ہے, نیچرل لا جو اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو آپ رکھیں گے تو وہ پھیل جاتا ہے, اس کا ڈھیر نہیں بن سکتا. پر جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آتا ہے تو اپنے بندوں کے لیے نیچرل لاز بھی تبدیل کر دیتا ہے, اپنے قدرت کے قوانین تبدیل کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر آتا ہے. پانی کا ٹیلا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ جب چاہے تو پانی کا پہاڑ بن جائے, اللہ جب چاہے تو آگ گلزار بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہترین وکیل ہے. اللہ نے پانی کو گلزار بنا دیا. پانی کا مزاج یہ ہے, نیچرل لا پانی کے لیے یہی ہے کہ آگ کے لیے نیچرل لا کیا ہے کہ وہ جلاتی ہے. حضرت موسیٰ کو آگ میں ڈالا گیا, آگ گلزار بن گئی. ہاں, اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ تعالی نے فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اچھا صرف یہ نہیں کہا تو ٹھنڈی ہو جا, اس کے ساتھ کیا کہا سلامن, سلامتی والی ہو جا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ٹھنڈک سے بھی میرے چہیتے ابراہیم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو ٹھنڈی بھی ایسے ہی ہونا کہ وہ سلامتی والی ہو ابراہیم پر. تو اللہ اپنے نیچرل لاز بدل دیتا ہے جب بندوں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو, بچے کو, ہاجر کو, حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں بیچ صحرا میں, جہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, جہاں رہائش کے لیے گھر تو دور, سائے کے لیے ایک درخت تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع, کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی فیملی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں ایک دانہ تک نہیں اگتا ہے, بس تیرا حکم ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھروسہ ہے. کیسے بچے سروائیو کریں گے؟ اسباب تو نہیں دکھ رہے, ہاں مینز نہیں دکھائی دے رہے کہ اسباب کہاں ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے سروائیو کر پائے گا؟ بیچ صحرا میں مر جائے. صحرا میں مر جاتے ہیں لوگ نا, بہت سارے لوگوں نے اکیلے جو ڈیزرٹ ہے صحرا کا پار کرنے کی کوشش کی, مر گئے راستے میں. خطرناک قسم کے جانور, پینے کے لیے پانی نہیں, اور سخت ترین موسم, رات میں انتہائی سرد, دن میں انتہائی گرم, مر جاتے ہیں. صحرا میں مر جائے گا انسان, بیچ صحرا میں جہاں نہ کوئی آدم, نہ کوئی آدمزاد, نہ کوئی انسان, نہ کوئی بستی, نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام, نہ پانی کے لیے پینے کے لیے پانی. بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بس دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے چھوڑ دیا ہے, فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اس غیر آباد زمین کو یہ مقام دے دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں. اچھا حضرت ابراہیم تو چلو بھائی, حضرت ابراہیم نبی ہیں, نبی کا توکل تو ہوتا ہی اعلیٰ درجے کا ہے. پر حضرت ہاجر تو کوئی نبیہ نہیں ہے, عورتیں تھوڑی نبی ہوتی ہیں. حضرت ہاجر تو ایک عام سی عورت تھیں, فرعون کے خاندان کی ہیں, تھوڑا دن ہوا ہے حضرت ابراہیم سے نکاح ہو کر کے. حضرت ہاجر اصل کہاں کی تھیں؟ فرعون کے خاندان کی تھیں, مصر کی تھیں وہ حضرت ہاجر. تھوڑا دن ہوا ہے ابھی شادی ہو کر کے, اور حضرت ابراہیم کی تھوڑے دن کی صحبت نے کیا کمال درجے کا توکل ان کے اندر پیدا کر دیا ہے. صرف اتنا, شوہر جب چھوڑ کے جا رہا ہے صرف اتنا پوچھ رہی ہیں اللہ امرک بہذا, کہ ابراہیم یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ بس اتنا سوال کر رہی ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ نے حکم دیے. تو حضرت ہاجر کی زبان سے اگلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ اذ اللہ یضیعنا, کہ پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. مطمئن ہو گئی کہ اللہ نے کہا ہے تو اللہ کوئی راستہ نہیں. ارے کہاں سے راستہ نکالے گا بھائی؟ اسباب تو نہیں دکھ رہے نا. ہمارے یہاں تو شوہر دوسری شادی کرنے کی بات کر لے, عورت سر پیٹ لیتی ہے, میرا کیا ہوگا. ہاں بھائی وہ تم کو صحرا میں تھوڑی چھوڑ کر کے جا رہا ہے, تم اپنے گھر میں اپنے بیوی اپنے بچوں کے ساتھ میں, عورت سر پیٹ لیتی ہے, میرا کیا ہوگا. یہاں حضرت ہاجر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اتنا اللہ کی ذات پہ توکل ہے, اللہ کوئی راستہ نکالے گا, اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو جب اتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے مایوس کیا؟
نہ حضرت ابراہیم کو مایوس کیا نہ حضرت ہاجر کو مایوس کیا، دونوں کو، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سروائیول کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، بیچ صحرا سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکال دیا. ہاں بھائی کوئی ہریالی والی جگہ ہو، پہاڑ ہو، جنگلات ہو، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑے سمجھ میں آتا ہے. بیچ صحرا سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر. جب اللہ مدد کرنے پہ آتا ہے ایسے ہی مدد کرتا ہے، ایسے ہی اس کی قدرت کے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذات پہ بھروسہ دکھاتے ہیں نا، اللہ ایسے آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل مائل کر دے. کیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہی قبول کی. ہر مسلمان کا سپنا ہوتا ہے کہ کم سے کم اس زمین پر ایک مرتبہ قدم رکھنے کی اللہ سعادت نصیب فرما دے. اور جس کو مل گئی ہے اس کی زندگی بھر کی یادگار ہو جاتے ہیں. وہ کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور کیسے اللہ پہ توکل کرنے والوں کے لیے کیسے نتیجے اللہ تعالیٰ برآمد کرتا ہے. حضرت ہاجر کے واقعے میں یہ بھی سبق ہے کہ بھائی توکل کہتے کس کو ہیں. حضرت ہاجر کو اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ تھا، لیکن توکل کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا؟ جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو کیا کیا انہوں نے؟ صرف دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کے لیے پانی دے دے؟ نہیں نا، اسٹرگل کیا انہوں نے. کچھ لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں کاہلی. بھائی دیکھو، ایک توکل ہوتا ہے سلفیوں والا اور ایک توکل ہوتا ہے صوفیوں والا. صوفیوں والا توکل کیا ہے؟ اسٹرگل مت کرو، محنت مت کرو، اسباب اختیار مت کرو، بس خالی دعائیں کرو، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کون سا توکل ہے؟ یہ صوفیوں والا توکل ہے. ہم سلفیوں والا توکل کیا ہے؟ محنت کرو، اسٹرگل کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھو. کہ اسباب اختیار تو کرنے ہیں، پر یہ اسباب اسی صورت میں نتائج پیدا کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. توکل یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو گئے تو علاج ہی نہیں کرا رہے. علاج کرانا ہے، علاج کرانا ہے، لیکن بھروسہ ڈاکٹر پہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ دواؤں پہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی تو ڈاکٹر کو کامیابی ملے گی، دوا میں تاثیر پیدا ہوگی. اللہ نے نہیں چاہا تو نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے نہ دوا کچھ کر سکتی. بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں، اپنی محنت کرنی ہے، اپنا اشتغل کرنا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے نوجوان امتحان آ گیا سر پہ، بولو بھائی کچھ محنت کر لے، اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ محنت ہی نہیں کرنی ہے. جوان ہے، ہٹے کٹے، تندرست توانا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جاؤ بھائی کچھ محنت کرو، جاب کرو، کام تلاش کرو، پیسہ کما کے لاؤ، گھر بار چلاؤ. اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے. اس اپنی کاہلی کو توکل کا نام نہیں دینا چاہیے. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی کاہلی کو توکل کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ توکل کا مطلب ہے اسباب نہیں اختیار کرنا ہے. دنیا دارالاسباب ہے، یہاں آپ کو سبب اختیار کرنا ہے. جو اللہ نے کہا وہ کرو، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت موسیٰ کے لیے بغیر لاٹھی مارے بھی 2 حصوں میں سمندر تقسیم کر سکتا تھا، پر اللہ نے کہا کہ تم لاٹھی مارو، تم کو اسباب اختیار کرنے ہیں، تم لاٹھی مارو. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حضرت مریم کے لیے بغیر پیڑ ہلائے بھی گر سکتا تھا کھجور، پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم ہلکے سا دھکا دو پیڑ کو، تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تمہارے لیے تازہ تازہ کھجور گریں گے. اللہ گرائے گا لیکن تم کو تھوڑا سا دھکا دینا پڑے گا. تو دنیا دارالاسباب ہے، یہاں تم کو محنت کرنی پڑے گی. توکل کا مطلب کاہلی نہیں ہے. اور یہ محنت، یہ اسٹرگل کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک مرتبہ دوڑنے پر بھی نکل سکتا تھا پانی، پر اللہ تعالیٰ نے چکر لگوائے. 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، 7 چکر. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا توکل کتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے توکل کو آزما رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چکر لگوا رہا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں بھائی دعائیں کرنے قبول نہیں ہو رہی ہے،
اتنا توکل کیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے توکل میں طاقت کتنی، اسٹرینتھ چیک کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے توکل کا، اور یہ کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں جوانی میں جا کر کے دعا مانگی ہوگی نا، جوانی میں دعا مانگی ہوگی ربی حبلی من الصالحین. کب پوری ہوئی؟ 80 سال کی عمر میں جا کے پوری ہوئی. جوانی کی دعا 80 سال کی عمر میں پوری ہوئی. اور کبھی ہو سکتا ہے اللہ، مطلب توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نتیجہ آپ کے حساب سے نکلے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ ہم کو ہمارے حساب سے نہیں دیتا، اپنے حساب سے دیتا ہے. توکل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا ہے، تو جب چاہے جیسا چاہے گا جتنا چاہے دے، اور اگر تو چاہے تو مت دے. توکل میں یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے مت ڈیسائیڈ کرو کہ مجھے چاہیے دنیا کی جو چیزیں. اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا ہے، تو چاہے تو دے، تو چاہے تو نہ دے. ہو سکتا ہے نہ ملنا ہی میرے حق میں بہتر ہو سکتا ہے کسی مصیبت کو ہم اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو، اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو. تو توکل کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حوالے کر دینا. اپنی محنت کرتی رہنی ہے. چکر لگایا انہوں نے 7 چکر. کبھی کبھی دیر سے ملتا ہے بھائی، کبھی کبھی دیر سے ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا دینا چاہتا ہے. کبھی کبھی لیٹ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے بڑی پلاننگ کی ہے. آپ کو کچھ چھوٹا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کو کچھ بڑا دینا ہے. حضرت حاجر کو دیر سے ملا، پر ملا بھی تو کیا ملا؟ ہاں، وہ حضرت حاجر کیا سوچ رہی تھی کہ مجھے 1-2 مشکیزہ پانی مل جائے، میرے بچے کی پیاس وقتی طور پہ بجھ جائے. اسی لیے بھاگ رہی تھی. صفا پہ بچہ تھا، صفا سے مروہ جا رہی تھیں، چڑھ کر کے پہاڑی پہ دیکھ رہی تھی کوئی قافلہ ہے کہ نہیں. پھر واپس بھاگ کر کے حضرت اسماعیل کے پاس آ رہی ہیں. پھر بچے کی پیاس دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا ہے، پھر جا رہی ہیں مروہ پہ دیکھنے کے لیے، پہاڑی پہ چڑھ کے کہ کوئی قافلہ مل جائے، کوئی انسان دکھ جائے تاکہ میرے بچے کو وقتی طور پہ ایک پانی مل جائے، اس کی پیاس بجھ جائے. حضرت حاجر 1-2 مشکیزہ پانی تلاش کر رہی تھیں، اللہ نے پورا چشمہ ہی جاری کر دیا ان کے لیے. ہاں، وہ اپنے بچے کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا. ہاں، ہم یہ مجلس میں کوئی ایسا ہے جس نے زمزم کا پانی نہ پیا ہو؟ ہاں، وہ اسٹرگل جو تھا نا، وہ توکل، وہ بچے کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے انتظام کر دیا پیاس بجھانے. صرف پیاس نہیں بجھائی، ان کے اس اسٹرگل کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا. کوئی حج کرنے والا حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا، اس کا حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حضرت حاجر کے نقش قدم پہ چل کے ان کی یاد اپنے ذہن میں تازہ نہ کر لے. ان کے اسٹرگل کو سنت بنا دیا، عبادت بنا دیا، اجر کا باعث بنا دیا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا. کیا مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے. انسان بہت چھوٹا سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ بڑا دے دیتا ہے. کبھی کبھی دیر سے بھی مل رہا ہے نا، اللہ پہ بھروسہ رکھو. ہو سکتا ہے کبھی دنیا میں نہ ملے، اللہ نے آخرت میں اس کے بدلے کچھ رکھا ہو تمہارے لیے. انسان کبھی مصیبت کا شکار ہوتا ہے نا، اس کی مصیبت نہیں ختم ہوتی دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت میں رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ بندے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک مقام رکھ دیا ہوتا ہے، بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس کو دنیا میں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ مصیبت پہ صبر کرے اور جنت میں اس مقام تک کے پہنچ جائے. کبھی کبھی دنیا کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے نہیں ختم ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت رکھی. اور جب جنت ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو اجر دیا جائے گا تو عافیت والے لالچ کریں گے دیکھ کے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیاں قینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور جو اجر ان کو مل رہا ہے مصیبت کا ہم کو بھی ملتا. ہم کیوں نہیں مصیبت میں آئے؟ ویسے دنیا میں مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ گئی ہے تو اللہ پہ اچھا بھروسہ رکھنا چاہیے. نہیں مل رہی ہے، کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں جا کے دعا قبول ہوئی، اولاد ملی. پر اولاد بھی ملی تو کیسی ملی؟ ایک نہیں 2 مل گئے.
دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، دونوں سے نبوت کا سلسلہ ایسا جاری کیا کہ ایک طرف بنی اسرائیل ہے، دوسری طرف حضرت اسماعیل سے جو نبوت کا سلسلہ چلا، ایک ہی نبی آئے ان کے خاندان میں، لیکن نبیوں کے سردار آ گئے۔ وہ چاہتے تھے میرے بچے ہوں جن کا میں باپ بنوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیشنز کا باپ بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ ایک پوری کی پوری قوم ان کو اپنا باپ مانتی۔ آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں نا، خاندان چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ساتھ نہیں رہ گیا تھا، بھائی بندھو قوم قبیلے کے لوگ سب کو چھوڑ دیا تھا پیچھے، تنہا ہو گئے تھے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے اپنا خاندان چھوڑا، خاندان والوں کو لگا ابراہیم کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، خاندان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ابراہیم کا نام اللہ نے ایسا زندہ کیا کہ ہماری کوئی نماز ان کے ذکر کے بغیر نہیں مکمل ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر نماز میں 2 مرتبہ 1 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تازہ رکھتی ہے۔ قوموں کا باپ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو جب بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں نا، کتنا طاقت بندے کو ملتی ہے توکل سے، اور توکل کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور قریش کے لوگوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا ہے سر پہ، اور دشمن تلاش کرتے ہوئے اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر گھبرا گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے قدموں کی بھی طرف دیکھ لیا تو ہم کو پکڑ لیں گے۔ حضرت ابو بکر گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بالکل کام مطمئن۔ اچھا، اللہ کے نبی کو بھی توکل تھا، پر توکل کا مطلب رسول اللہ نے یہ نہیں سمجھا کہ اسباب نہیں اختیار کرنے۔ اللہ کے نبی نے پلاننگ پوری کی ہے نا، ہجرت میں جو پلاننگ کر سکتے تھے اللہ کے نبی نے وہ کمپلیٹ کی، پھر پلاننگ کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہیں، بلکہ حضرت ابو بکر کو مطمئن کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، کہیں کہ ابو بکر 2 لوگ، ما یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ہم 2 اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسری ذات بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت لو، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کچھ بگاڑ پائے مشرکین؟ نہیں بگاڑ پائے۔ بلکہ ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے سوئے تھے اپنی تلوار لٹکا کر کے، ایک کافر آیا تلوار نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا مجھ سے اب تم کو کون بچائے گا؟ موت چند قدموں پہ کھڑی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ بچائے گا۔ مشکل ترین حالات میں بھی نا، جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے بندہ گھبراتا نہیں ہے۔ اس لیے اسے سیکھیں، توکل سیکھنے والی چیز ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، دل پر محنت کرنا پڑتا ہے، عقیدے پہ محنت کرنا پڑتا ہے، تب توکل کی نعمت ملتی ہے۔ عبادتوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو توکل کیسے پیدا ہوگا؟ ہم سب کا پرابلم یہی نا، اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب، میں یہ حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دنوں سے، مسجدوں میں 2 صف نمازی نہیں ہو رہے ہیں فجر کے وقت میں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ توکل پیدا کیسے ہوگا؟ توکل تعلق سے پیدا ہوتا ہے اللہ کی۔ توکل پیدا کرنے کے لیے تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اب دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی تو کوئی پاورفل آدمی سے انسان اپنا کانٹیکٹ بنا کر کے رکھتا ہے، یہ پاورفل آدمی ہے، یہ کمشنر ہے، یہ پولیس والا ہے، یہ MP ہے، MLA ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں بہت اچھلتے ہیں، کیوں؟ بھائی کانٹیکٹ بہت مضبوط ہے اس کا، ہاں یہ MP کا آدمی ہے، یہ MLA کا آدمی ہے۔ آپ کے یہاں حیدرآباد میں تو میں بہت لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں، پارٹی کا نام لیں گے، لیڈروں کا نام لیں گے، ارے بھائی اس سے اس کا رابطہ ہے اسی لیے اتنا اچھل رہا ہے۔ جب کسی کا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا تو وہ سوچیں اس کا پھر کتنا، اس کی طاقت کا اور اس کے کانفیڈنس کا کیا عالم ہوگا۔ تعلق
مضبوط کریں گے تو توکل پیدا ہوگا. یہ وہ توکل نہیں بس توکل بہت ہے, نماز ایک وقت کی نہیں پڑھا, اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. نماز, اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کی مدد کرتا ہے نا. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, اللہ پہ بہت توکل ہے بھائی, تو اللہ پہ توکل ہے تو نماز پڑھو بھائی. توکل کرنے کے لیے تعلق اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. تو اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے مسائل چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں. کچھ لوگوں کے انفرادی مسائل ہوتے ہیں, بیٹی کی شادی کرنا ہے, اماں ابا کو حج کرانا ہے, تو کسی کا علاج کرانا ہے, گھر بنوانا ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, قرضے ہیں سر پہ اور وہ نہیں چکا پا رہا ہے. چاہے یہ انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی قومی سیاسی مسائل ہیں, امت کی محکومیت کا مسئلہ ہے, مظلومیت کا مسئلہ ہے, مسئلہ کوئی بھی ہو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وجہت وجہی الیک رغبتا ورحمتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. بہت پیاری دعا. اللہ نے فرمایا جو بستر پہ جائے وضو کر کے دائیں کروٹ ہو کے یہ دعا پڑھ لے, اگر یہ دعا اس کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ ہیں اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی, تو اسلام کی فطرت پہ مرے گا, وہ فطرت اسلام پہ اس کی موت آئے گی. اس میں ایک خاص لفظ کیا ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. وفوضت امری الیک, اور اپنے معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے. سوتے وقت خاص طور پہ یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ فکر مندی کب گھیرتی ہے, جب وہ بستر پہ آتا ہے. دن میں اپنے کاموں میں مشغول ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا, جب گھر پہ آیا نا تو بہت سارا ٹینشن اس کو گھیر لیتا ہے. نیند نہیں آتی ٹینشن سے لوگوں کو, ارے یہ کام ہے, یہ کتنا قرضہ دینا ہے, کاروبار کے مسائل ہیں, بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے, گھر بنوانا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. پر بندہ جب یہ مسائل اس کو گھیرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے, فوضت امری الیک, اللہ میں نے اپنے مسائل تیرے حوالے کر دی. تو جب تفویض آتی ہے نا, تیرے حوالے کر دیا, تو توکل پیدا ہو جاتا ہے پھر کہ اللہ کے حوالے کر دیا, اب ٹینشن لینے کی ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں. استخارہ میں آپ دیکھیں نا کتنا تفویض ہے, کیسا توکل ہے. استخارہ اتنی پیاری دعا ہے, اس میں توکل کا اتنا پیارا سبق ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں رہے, سب اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے. استقدرک بقدرتک, میرے اندر طاقت نہیں ہے, تیرے اندر طاقت ہے. فإنک تقدر ولا اقدر, تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. تعلم ولا اعلم, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو میں نے یہ تیرے حوالے کر دیا ہے. اگر اس میں کوئی خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے, اور اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. میں کچھ نہیں ڈیسائیڈ کر رہا, سب اللہ کو چھوڑ دیا. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ سبق دعاؤں میں ہم کو سکھایا گیا ہے. اللہ ہم کو سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.